بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیوں کو بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ ناظرین، جانیں کیوں کلونجی کو کہا جاتا ہے کہ گھر کا سب سے بڑا محافظ۔ نمبر 1، کلونجی کا تیل نیم گرم کر کے سر پر لگائیں، نزلہ زکام اور سر درد دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل اور درد ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، پانی میں کلونجی ڈال کر غرارے کرنے سے دانت کا درد کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کلونجی کو سرکے میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، کلونجی کی دھنی مچھر اور کھٹمل بھگا دیتی ہے۔ نمبر 7، کلونجی اور سرکے کو لگاؤ برس یا پھل بہری کے علاج میں مددگار ہے۔ نمبر 8، کلونجی شہد روز صبح استعمال کرنے سے کئی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 9، کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، کلونجی اور کالا نمک کھانے سے پیٹ کا درد دور ہوتا ہے۔ نمبر 11، کلونجی کا تیل تل کا تیل کان میں ڈالنے سے کان درد کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 12، کلونجی سونٹھ اور موسلی ملا کر سالن میں ڈالیں، اعصابی درد میں فائدہ مند ہے۔ نمبر 13، روغن خشخاش اور روغن کلونجی ملا کر کن پٹی پر لگانے سے بے خوابی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 14، 4 قطرے کلونجی کے تیل کو دودھ میں ڈال کر پینے سے سانس کی نالی بلغم سے صاف ہو جاتی ہے۔ ناظرین، چند گزارشات والدین کے لیے۔ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس نہ بدلیں۔ بچے کو خبردار کریں وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھے۔ خیال رکھیں کوئی بچے کا الٹا نام نہ رکھے۔ بچہ گھر سے نکلے تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے اور کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھ لیں۔ بچے کی معصومیت ختم کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹا دیں۔ بچے کیبل کمپیوٹر پر کیا دیکھتے ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھا کریں۔ خوش باش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانیں۔ بچہ کسی بالغ رشتہ دار یا ہمسائے کے ہاں نہیں جانا چاہتا تو اسے ہرگز نہ بھیجیں۔ بچے کو ٹیوٹر، وین، رکشہ ڈرائیور، قاری صاحب، کسی ہمسائے، دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑیں۔ جن کے بچے بولتے نہیں وہ فر بولیں گے۔ ناظرین، ایسے بچے جو ٹھیک طرح سے بولتے نہ ہوں ان کے لیے آزمودہ ٹوٹکے۔ نمبر 1، جس پانی سے آٹا گوندیں وہ آٹے والا پانی جس میں تھوڑا بہت آٹا شامل ہو جاتا ہے، بچے کو روزانہ تھوڑا سا پلا دیا کریں۔ نمبر 2، ایسے بچے کو انار کھلائیں۔ نمبر 3، بطخ کا انڈا فرائی یا ابال کر کھلائیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ کھلائیں۔ یہ ٹوٹکے زبان کی گرہ کو کھولنے کے لیے بہت ہی زیادہ لاجواب ہیں۔ ناظرین، زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو جسم پر کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہو تو فوراً 1 چٹکی دار چینی اور 1 چمچ شہد تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر جسم کے اس متاثرہ حصے پر لگائیں، انشاءاللہ درد چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، یہ نمازی اور غیر نمازی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ پھر پانی اور نمک منگوایا اور ایک برتن میں جمع کر دیا اور زخم پر ڈالنے لگے اور معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے پناہ طلب کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
جو آدمی ایسے اونٹ اور گائے چھوڑ کر فوت ہوا اور جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن وہ اپنے اصل جسم سے زیادہ بھاری اور موٹے ہو کر آئیں گے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو اپنے گھروں سے روندیں گے اور اپنی سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان کا آخری جانور بھی گزر چکے گا تو پہلا پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ سب لوگوں کے حساب کتاب ہو جانے تک جاری رہے گا۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ نمبر 1، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جن کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں ان کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جن کی حیا کم ہو جاتی ہے ان کی پرہیزگاری بھی کم ہو جاتی ہے۔ جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کھجور، انگور اور انار کی پیدائش کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوئے، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین، دانت ساری زندگی نہیں گریں گے۔ ٹھنڈی روٹی اور ٹھنڈا سالن کھائیں یا ٹھنڈے پانی کی جگہ نارمل پانی پئیں جو ہلکے ٹمپریچر پر ذرا سا ٹھنڈا ہو۔ چائے بہت زیادہ گرم نہ پئیں اور زیادہ سے زیادہ 3 کپ پئیں۔ شام 6 بجے کے بعد جو بھی چائے پیے گا وہ بیمار تو ہوگا ہی، منہ بھی اس کا پھوپلا ہو جائے گا۔ اگر یہی تبدیلی زندگی میں لے آئیں تو انشاءاللہ دانت ساری زندگی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے اور عقل رکھنے والوں کے لیے سوچنے کی بات ہے، وہ یہ کہ دانت ہمیشہ گرم کھانے سے گرتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دانتوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تمام انسانوں سے زیادہ باخبر، پاکیزہ اور بلند مقام پر تھے، اور اللہ کو ہم سب انسانوں سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لیے کس شے میں نفع اور کس شے میں نقصان رکھا ہے۔ اس لیے طب نبوی سب سے جدید طریقہ علاج ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کومنٹ میں آمین لازمی لکھیں۔ نماز فجر کی اذان سب سے پہلے انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سماٹرا، ملائیشیا، ڈھاکہ، سری لنکا، انڈیا، پاکستان، افغانستان، مسقط، سعودی عرب، کویت، دبئی، یمن، عراق، ایران، استنبول، طرابلس، لیبیا، امریکہ تک مسلسل گھنٹے فجر کی اذان سنائی ہوتی ہوئی واپس انڈونیشیا میں پہنچتی ہے، جہاں نماز ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح 5 وقت کی اذان سے پوری روئے زمین پر ایسا کوئی بھی سیکنڈ نہیں کہ جب اذان کی آواز پوری روئے زمین پر گونجتی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اس انفارمیشن کو آگے پھیلائیں تاکہ سب کو اذان کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ ہو۔ ناظرین، ایک عالم نے اپنے شاگرد کا واقعہ سنایا جو اپنے استاد کی طرح کسی درس گاہ میں استاد بن گیا تھا۔ استاد بننے کے بعد جب وہ اپنے اس استاد سے ملنے گیا اور اس کو بتایا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی طرح میں بھی استاد بن گیا ہوں، تو استاد نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں نے ہم جماعت کی گھڑی چڑا لی تھی۔ آپ نے دروازہ بند کر کے تلاشی کا کہا تھا، مجھے لگا کہ آج میں پھنس گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ سب آنکھیں بند کر لیں۔ آپ نے سب بچوں کی تلاشی لے لی
ان کی آنکھیں بند تھی۔ آپ نے گھڑی میری جیب سے نکالی اور مجھ سے بعد والے کی بھی تلاشی لی۔ تب میں نے عزت نفس اور انسان زندگی کا سبق سیکھا تھا۔ استاد کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ کر شاگرد نے پوچھا، استاد محترم، آپ مجھے کیسے بھول گئے؟ استاد نے جواب دی، کیونکہ میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اپنے استادوں کی عزت نفس کا خیال اپنے شاگردوں کی عزت نفس کا خیال کیجیے تاکہ وہ آپ کو بعد میں یاد رکھیں۔ جسم کے ان اشاروں پر ضرور دھیان دیں۔ کانوں میں سیٹی بجنا، ہائی بلڈ پریشر، بدبودار سانس، معدے کی مسائل، بار بار جمائی آنا، آکسیجن کی کمی، زیادہ بال جھڑنا، آئرن کی کمی، ٹانگوں میں سوجن، دل یا گردے کا مسئلہ، رات کو اکثر اکڑاؤ یا کھچاؤ، میگنیشیم کی کمی، میٹھا کھانے کی خواہش، میگنیشیم کی کمی، انگلیوں کا سن ہونا، وٹامن B12 کی کمی، نیم گرم پانی میں 1 چمچ روغن بادام ڈال کر صبح شام پینے سے چکر آنا اور دماغی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جسمانی طاقت اور کمزوری کے لیے 3 کھجوریں بے حد فائدہ مند ہیں۔ قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 پاؤ انگور روز کھانا مفید ہے۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح شہد چاٹ لیا کرے تو اسے کوئی بڑی بلا نہ پہنچے گی۔ ہریڑ کے 2 دانے صبح شام کھائیں، دودھ کے ہمراہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک خاندانی راز ہے۔ اسے معدہ بھی درست رہتا ہے، بال بھی سفید نہیں ہوتے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت۔ وہ عورت کو جوان رکھنے والی غذائیں: انجیر کو دودھ میں بھگو کر پئیں، کچی ادرک کھانے کے بعد کھائیں، سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں، اور یہ کوئی معمولی ٹوٹکے نہیں، ایک بار سنیں تو لیموں کے بیج سکھا کر خشک کر کے پاؤڈر کھا لینے سے، املی کی پتیاں کھانے سے، دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بہترین، کیلے کے چھلکوں والا پانی پئیں اور مہینے میں وزن بھی گھٹائیں۔ کرسپی آلو کے چپس: آلووں کو فنگر شکل میں کاٹیں، ایک دیگچی میں پانی ابال لیں اور اس میں نمک ڈالیں، 1 چٹکی زردے کا رنگ بھی ڈال دیں اور اس میں چپس ڈال دیں۔ 4 منٹ ابلنے کے بعد چھلنی میں چھان لیں۔ دھواں نکلتی ہوئی چپس کو آٹا لگا کر اچھی طرح مکس کریں، اس کے بعد تیز آنچ پر تل لیں۔ یہی آپ کے کرسپی چپس تیار ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔